وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسنات يذهبن السيئات. اللہ رب العزت کا نظام ہے کہ بندوں کی نیکیوں کے ذریعے اس کے گناہوں کو معاف کیا کرتے ہیں. رمضان کے مہینے میں یقیناً بڑے بڑے گنہگاروں کی مغفرت ہوتی ہے. میں نے اس سے پہلے کئی بار یہ عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کی تلاوت بڑے فوائد پر مشتمل ہے. اس سے بڑے بڑے گنہگاروں کی مغفرت ہوا کرتی ہے. بلکہ تاریخ کی کتابوں میں ایک عجیب واقعہ قرآن کے ذریعے مغفرت اور نجات کا لکھا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر سے گزر رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، اور جب پھر واپس آئے اسی قبر کے پاس سے تو دیکھا کہ وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے، مزے لے کر ٹہل رہا ہے. تو بڑا تعجب ہوا ان کو کہ یہ آدمی ابھی عذاب میں تھا اور ابھی اس کی یہ حالت. تو انہوں نے پوچھا کہ ایسا کیسے ہوا. اللہ تعالیٰ سے حضرت عیسیٰ نے دریافت کیا کہ جس بندے کو میں نے ابھی عذاب میں دیکھا تھا اس کو ابھی میں نے اس طرح آرام کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ سے فرمایا کہ یہ بڑا گنہگار تھا، بہت بڑا گنہگار. دنیا میں وہ کون سے گناہ جو اس نے نہیں کیے تھے، اس لیے یہ عذاب بھگت رہا تھا. لیکن جب یہ مر رہا تھا تو اس کی بیوی حاملہ تھی. اس نے اپنے بیوی کو یہ وصیت کی تھی کہ جب میرا بچہ پیدا ہو تو تم اسے مکتب میں پڑھانا. آج جب اس کا بچہ ہوشیار ہوا، اس کی بیوی نے اسے مکتب میں بیٹھایا تو بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب جس کا بچہ زمین کے اوپر میرا نام لے رہا ہو، مجھے رحمان الرحیم کہہ رہا ہو، میں اس کے باپ کو عذاب دوں، یہ مجھے اچھا نہیں لگا. اس لیے اس کے بیٹے کے بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے ہم نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. یہ برکت ہے قرآن کریم کی. صرف بسم اللہ، وہ بھی خود نہیں، بیٹے نے بسم اللہ پڑھی اور باپ کی مغفرت. کتنے فوائد ہیں قرآن کے. جسمانی طور پر حضرت عمر کے زمانے میں قیصر روم نے خط لکھا حضرت عمر کو کہ میرے سر میں ہمیشہ تکلیف رہتی ہے، بہت درد رہتا ہے. حضرت عمر نے ان کے لیے ایک ٹوپی بھیج دی. اب ٹوپی جس سے آج کل لوگوں کو نفرت سے ہونے لگی ہے، ٹوپی ہم کیوں پہنے، بال خراب ہو جائے گا. وہ ٹوپی بھیجی حضرت عمر نے بادشاہ روم کو. جب وہ ٹوپی پہنتا تھا تو درد ختم، ٹوپی اتارے تو درد شروع. اسے بڑا تعجب ہوا، یہ کیا ہو رہا ہے. اس نے کہا اس ٹوپی میں ہے کیا، آخر دیکھا جائے. جب ٹوپی کے کپڑوں کو اس نے کھولا تو دیکھا اس کے اندر ایک ٹکڑا تھا کاغذ کا، جو اس زمانے میں چمڑے کا، جس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ بسم اللہ کی برکت تھی جس کی وجہ سے اس کے سر کا درد ٹھیک ہو جا رہا تھا. یہ فوائد ہیں قرآن کریم کی ایک آیت صرف بسم اللہ کی. اب اگر بندہ قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرتا رہے، پورے قرآن کی تلاوت کر لے، تو اس کے ساتھ اللہ کیا معاملہ ہوگا، یہ ہمیں سوچنا چاہیے. قرآن بڑی روحانی چیز ہے، دنیاوی اعتبار سے بڑے فائدے کی چیز ہے، اور آخرت کے اعتبار سے تو فائدے کی چیز ہے ہی. اس لیے ہمارا رشتہ قرآن سے مضبوط ہونا چاہیے. رمضان کے جو کچھ دن بچ گئے ہیں، بمشکل تمام 10 دن بچ گئے ہیں، آخری 10 بچ گیا ہے، اس میں تو ہمیں اللہ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت میں اپنے آپ کو ڈبا دینا چاہیے. زبان تر رہے، ذکر خدا سے ہے غافل. یہی تو شان ہے بندے مومن کی. اس لیے ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سبوں کو اس پر عمل کی توفیق دے. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.